بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کافی دنوں سے راحیل کا کام مندہ جا رہا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی دکان پر بیٹھا رہتا۔ کبھی گاہک آتے، اس سے آئینے خریدتے، اور کبھی کہیں کہیں دن تک کوئی گاہک اس کی دکان کی صورت بھی نہیں دیکھتا تھا۔ آج جب وہ گھر سے آ رہا تھا تو اس کی امی نے کہا کہ واپسی پر یہ سودا سلف لازمی لے کر آنا۔ راحیل نے بے دلی سے وہ لسٹ لے کر اپنی جیب میں ڈالی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج بھی اس کے پاس گاہک آئیں گے یا آج بھی وہ پورا دن خالی دکان پر بیٹھا انتظار کرتا رہے گا۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی مگر ابھی تک دکان پر کوئی بھی آئینہ خریدنے نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ بتدریج ختم ہو رہی تھی، اور خریدار تو لگتا تھا کہ دکان کا راستہ ہی بھول گئے تھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب ہی ایک لڑکی دکان پر آئی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک برقعے میں ملبوس تھی۔ نقاب سے صرف اس کی آنکھیں نمایاں تھیں، وہ کالی لمبی سیاہ آنکھیں جن پر گہری پلکوں کا سایہ تھا۔ اس نے ایک نظر راحیل کو دیکھا، اسے کہنے لگی کہ وہ یہاں پر آئینہ خریدنے آئی ہے، سب سے اچھے ڈیزائن کا آئینہ دکھائیں۔ راحیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک پل کو اس کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی ان گہری سیاہ آنکھوں میں جو راحیل کو اپنا دل ان میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا اور اس کو مطلوبہ سامان اس کے حوالے کر دیا۔ اس لڑکی نے ایک ایک کر کے کافی زیادہ آئینے خریدے تھے، پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ دیکھ کر راحیل نے اپنے وجود میں اطمینان کی لہر اترتی ہوئی محسوس کی، کیونکہ آج گھر میں راشن لے جانے کے لیے اس کے پاس بندوبست ہو گیا تھا۔ جب وہ گھر میں آیا تو سامنے ہی صحن میں امی اور نبیلہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا انتظار بھی کر رہی تھیں۔ اس نے ان دونوں کو مشترکہ سلام کیا، ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نبیلہ کو دیکھ کر اسے اپنی تمام کوفت اور بیزاری راحت میں بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جس قدر بھی بیزار ہوتا، پریشان ہوتا، نبیلہ کو دیکھ کر اپنی ساری پریشانی بھول جاتا تھا۔ پہلے پہل تو نبیلہ بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتی تھی، مگر کافی دنوں سے اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ راحیل کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس سے کچھ کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ اس کا رویہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ راحیل سے جان چھڑوانے کی کوشش میں ہو۔ راحیل کا دل کرتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہے، مگر اب نبیلہ اس سے دن بدن دور ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے راحیل نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ چند ہی دنوں کے بعد جب نبیلہ کے پیپرز ختم ہو جائیں گے تو ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور نبیلہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر وہ خود کو دلاسا دیتا ہے، مگر اب وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے سچ مچ میں بہت پریشان ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ معمول کی طرح ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا۔ امی اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں، نبیلہ کچن میں تھی۔ جب بھی وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا تو اس کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور وہ صوفے سے نیچے گر گیا۔ راحیل نے نبیلہ کو آواز دی کیونکہ لاٹھی اس سے کافی فاصلے پر گر چکی تھی۔ 3-4 بار آوازیں دینے پر بھی نبیلہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ راحیل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے چہرے پر ناگواری کے واضح تاثرات تھے، جیسے اسے راحیل کا اس وقت اپنی مدد کے لیے بلانا بہت برا لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار راحیل کو ڈر لگنے لگا۔ اسے نبیلہ کے تاثرات نے چونکا دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد ہی امی سے اپنی اور نبیلہ کی شادی کی بات کرے گا۔ اسے نہ جانے کیوں لگنے لگا تھا کہ وہ نبیلہ سے دور ہو رہا ہے۔ وہ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی، پوری رات وہ بے چینی کے عالم میں رہا۔ سحری کے قریب اس کی آنکھ لگی تو ایک عجیب سے احساس سے وہ دوبارہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس بیٹھا اس کے سر کے بالوں میں انگلیوں کا مساج کر رہا تھا۔ جب راحیل نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ پھر سو ہی نہیں سکا۔ دن اسی طرح بے کیف سے گزر رہے تھے۔ روزانہ اس کی دکان پر وہی لڑکی آتی اور آئینے خرید کر لے جاتی۔ راحیل اکثر سوچتا تھا کہ وہ لڑکی نہ جانے کون ہے اور وہ اتنے آئینوں کا کیا کرتی ہے۔ روزانہ ہی وہ آئینے خرید کر لے جاتی ہے۔ کئی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ یہ سوال اس لڑکی سے پوچھے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی برا منا جائے، اور ویسے بھی اگر وہ آئینے لے کر جاتی تھی تو اس میں تو راحیل کا فائدہ تھا، اس بات میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ اور آج بھی نبیلہ کا سرد رویہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ رات کو اس کا اپنے کمرے میں دم گھٹ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کھلی فضاؤں میں سانس لے۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو نبیلہ کے کمرے سے اسے ہنسنے کی،
باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے کمرے کی لائٹ بھی آن تھی۔ راحیل سوچنے لگا کہ نہ جانے وہ آدھی رات کو کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ اس کے دستک دینے پر کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور پھر نبیلہ نے جب دروازہ کھولا تو راحیل کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی۔ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ راحیل نے کہا کہ مجھے تمہاری باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، تم جاگ رہی تھیں، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، میرا کمرے میں دم گھٹ رہا تھا۔ جب میں نے تمہاری آواز سنی تو سوچا کہ میں تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری طبیعت بہتر ہو جائے۔ یہ دیکھ کر نبیلہ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے، جنہیں اس نے چھپانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی، مجھے اس وقت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ ابھی میری فرینڈ کی ضروری کال آ گئی تھی، وہ اسٹڈی کے حوالے سے مجھ سے بات کر رہی تھی، اور ویسے بھی آپ کا رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنا ٹھیک نہیں ہے، اگر خالہ نے دیکھ لیا تو وہ نہ جانے کیا سوچیں گی۔ ابھی راحیل کے منہ میں ہی اگلی بات تھی، مگر نبیلہ نے اس کے منہ پر کھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ راحیل حیران پریشان سا اپنا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایسا کبھی راحیل نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نبیلہ اس کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتی ہے، مگر اس نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے چہرے اور رویے بدلتے ہوئے دیکھے تھے۔ یہ بھی سچ تھا کہ اسے کسی کے بھی اتنا بدلنے کا دکھ نہیں تھا جتنا دکھ اسے نبیلہ کے بدلنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنی دکان پر پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسی لڑکی کا منتظر تھا، کیونکہ وہ کافی دنوں سے بلا ناغہ اس کی دکان پر آئینے لینے کے لیے آ رہی تھی، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اس لڑکی کے جانے کے بعد اس کی دکان پر گاہکوں کا جیسے تانتا بن جاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ راحیل غیر ارادی طور پر اس کا منتظر رہنے لگا تھا۔ اس دن مغرب کے بعد وہ لڑکی جب دکان پر آئی تو جس وقت وہ راحیل کو پیمنٹ کرنے لگی تو اس نے ایک کاغذ راحیل کے حوالے کیا۔ راحیل نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ جب کاغذ کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے پارک میں آ جانا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ دیکھ کر راحیل حیران پریشان رہ گیا، کیونکہ ایک تو وہ لڑکی اپنے حلیے سے کسی بہت اچھے گھر کی معلوم ہوتی تھی، اور اس کو دیکھ کے نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسی بھی حرکت کر سکتی ہے، اور سب سے اہم بات، وہ جس پارک کے بارے میں بات کر رہی تھی اس پارک کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے وقت اس پارک میں عجیب و غریب لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، عجیب و غریب قسم کی مخلوقات نظر آتی ہیں، کبھی یہاں پر کسی کی شادی کا فنکشن نظر آتا ہے، کبھی بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب باتیں راحیل کے کانوں میں بھی اڑتی پڑتی پہنچی تھیں، اور اب جب اسے اس لڑکی نے بھی اسی پارک میں آنے کو بولا تو وہ حیران پریشان رہ گیا۔ آج خلاف معمول اس لڑکی کے جانے کے بعد ہمیشہ کی طرح گاہکوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر وہ اکیلا بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر جب وہ نکلنے لگا تو اسے اس لڑکی کی بات یاد آ گئی۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس لڑکی نے کوئی ایسی بات کرنی ہو جو وہ یہاں پر نہ کر سکتی ہو، کیونکہ اس دکان میں راحیل نے ایک ملازم لڑکا رکھا ہوا تھا، اور اس وقت وہ لڑکا راحیل کے پاس ہی تھا۔ وہ لڑکی بھی کسی اچھے گھر کی لگتی تھی، اس لیے اس کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ پھر کچھ سوچ کر راحیل نے دکان بند کی، ملازم کو چھٹی دی اور اس پرانے پارک کی طرف آ گیا۔ جیسے ہی وہ پارک کے اندر داخل ہوا، گارڈ نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ راحیل چلتا ہوا اس پارک کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ اس لڑکی نے اسے پرانے برگد کے پیڑ کے پاس بلایا تھا۔ راحیل اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا پرانے برگد کے درخت کے پاس پہنچ گیا، مگر اس لڑکی کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورا پارک سنسان پڑا ہوا تھا، یہاں پر کوئی بھی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ راحیل کو اب سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ راحیل کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، مگر ایسے لگنے لگا جیسے وہ لڑکی اسے یہاں پر بلا کر خود آنا بھول گئی ہو۔ تبھی ایک دم سے جیسے راحیل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے درخت پر سے ایک عجیب و غریب سی چیز زمین پر کودی تھی۔ وہ دیکھنے میں بندر کے جسامت کی تھی، مگر اس کا رنگ کالا سیاہ تھا اور آنکھیں بالکل لال انگارہ۔ راحیل اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، مگر وہ اپنی معذوری کے باعث وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ تبھی وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا جتنا تیز چل سکتا تھا بمشکل تیز تیز چلنے لگا۔ اتنے میں اس مخلوق نے راحیل پر حملہ کر دیا، بری طرح سے اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کھسوٹنے لگی۔ ایک دم سے راحیل کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگیں۔ راحیل کی آواز سن کر وہ سیکیورٹی گارڈ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ابھی تک راحیل نے اپنی آنکھیں خوف سے بند کی ہوئی تھیں۔ سیکیورٹی گارڈ نے اس کی آنکھوں سے دونوں ہاتھ ہٹائے
اس سے کہنے لگا کیا ہوا، اس طرح کیوں چلا رہے ہو؟ راہیل نے آس پاس دیکھا، وہاں پر سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ راہیل نے جب اپنے چہرے کو ہاتھ لگا کر چھوا تو اس کا چہرہ بھی بالکل صاف شفاف تھا، کسی بھی قسم کے ناخنوں کے خراشوں کے نشان نہیں تھے۔ یہ صورتحال راہیل کے لیے حیران کن تھی۔ ابھی تو اس عجیب و غریب سے جانور نے اس پر حملہ کیا تھا اور اسے بری طرح سے زخمی بھی کیا تھا، مگر کہیں بھی زخم کے نشان نہیں تھے۔ گارڈ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ راہیل نے بہانہ بنایا، کہنے لگا میں ایک دوست کا انتظار کر رہا تھا، اس دوست نے مجھے یہاں پر آنے کا بولا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ اسے کہنے لگا اس پارک میں تو دن کے وقت بھی بہت کم لوگ آتے ہیں اور شام کے بعد تو کوئی ادھر کا رخ کرتا ہی نہیں ہے۔ تمہیں یہاں اس وقت دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ نہ جانے تم اس وقت اس پارک میں کیا کرنے آئے ہو۔ میری مانو تو اپنے اس دوست سے ذرا فاصلے پر رہو، کیونکہ تمہارا وہ دوست مشکوک ہے۔ نہ جانے اس نے تمہیں اس پراسرار پارک میں اس وقت کیوں بلایا ہے، جبکہ وہ خود یہاں پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں تو یہاں پہ رات کو بہت مشکل سے ڈیوٹی کرتا ہوں، مانو کبھی کبھی تو خوف سے دل اچھل کر حلق میں آ جاتا ہے۔ راہیل نے سیکیورٹی گارڈ کی تمام باتوں کو غور سے سنا اور بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے وہاں سے چل دیا۔ وہ خود بھی ابھی تک کسی سوچ میں الجھا ہوا تھا کہ نہ جانے اس لڑکی نے اسے اس پارک میں بلایا کیوں تھا اور خود وہ کیوں نہیں آئی، اور اب یہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق جس نے راہیل پر حملہ کیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ ہی حیران کن تھا۔ گھر میں آنے کے بعد بھی راہیل سوچوں میں الجھا ہوا تھا، اوپر سے نبیلہ کی بڑھتی ہوئی بے اعتنائی اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ راہیل کا شمار متوسط طبقے میں ہوتا تھا، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، ماں باپ کا بہت ہی زیادہ لاڈلا تھا۔ اس کے ابو کی بازار میں چلتی ہوئی 3 دکانیں تھیں جن سے اچھا خاصا منافع کما لیا کرتے تھے۔ انہی دنوں راہیل کی خالہ زاد نبیلہ کے ماں باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ نبیلہ کا اپنی خالہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ راہیل کی امی اسے اپنے گھر میں لے آئیں۔ نبیلہ جب ان کے گھر میں آئی تھی تو وہ اس وقت بالکل چھوٹی سی تھی، وہ ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ یہ لوگ بہت مشکل سے اسے زندگی کی طرف واپس لے کر آئے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہتی، روتی رہتی تھی۔ راہیل کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دوستی تھی، پھر کالج میں پہنچنے تک یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ راہیل اور نبیلہ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا۔ ایک دن راہیل اپنے ابو کے ساتھ شہر سے باہر جا رہا تھا۔ آج اس دن معمول سے زیادہ ٹھنڈ تھی، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی، راستہ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اچانک ایک بس ٹرن لیتے ہوئے ان کے سامنے آ گئی۔ راہیل کے ابو نے گاڑی کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی ٹکر زوردار تھی اور ان کی گاڑی لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گری۔ اس کے ابو کی تو موقع پر ہی موت واقع ہو گئی تھی، مگر اس حادثے کے نتیجے میں راہیل اپنی ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگ بری طرح سے فریکچر ہو گئی تھی۔ جہاں اسے اپنے ابو کی موت کا غم تھا، وہیں پر اپنی معذوری بھی اسے بہت زیادہ بے چین کرتی تھی۔ کافی وقت وہ ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ جب گھر واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی 2 دکانوں پر اس دکان کے ملازموں نے قبضہ کر لیا تھا اور اب ان کے پاس ایک ہی دکان بچی تھی جس کی آمدنی سے ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ اب وہ دکان بھی نوکروں کے رحم و کرم پر تھی۔ صفیہ بیگم کے لیے تو اپنے شوہر کی موت اور بیٹے کی معذوری کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ ایسے میں نبیلہ ہی تھی جس نے سب کو جذباتی سہارا دیا تھا۔ وہ نہ صرف راہیل کا خیال رکھتی تھی بلکہ اپنی خالہ کی بھی ہر ممکن حد تک دلجوئی کرتی تھی۔ ایک ایک کر کے گھر کی بہت سی قیمتی چیزیں بکنے لگیں۔ گھر میں اب صرف ایک گاڑی رہ گئی تھی جو کہ راہیل کے استعمال میں تھی۔ باقی بینک میں بھی جو بھی روپیہ پیسہ تھا وہ سب راہیل کے علاج معالجے پر خرچ ہو چکا تھا۔ جب پچھلے کئی ماہ سے دکان کا ملازم بالکل معمولی سا منافع دے رہا تھا، راہیل نے فیصلہ کیا کہ اب خود دکان پر جائے گا اور اس کو سنبھالے گا۔ اس کی امی نے اسے منع کیا، اسے کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی کچھ دن آرام کرو۔ مگر راہیل کہنے لگا کہ اگر اس نے یہ دکان بھی نوکروں کے سر پر چھوڑے رکھی تو ایسا نہ ہو کہ یہ دکان بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے۔ صفیہ بیگم کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی، تبھی انہوں نے راہیل سے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ 1 سال ہو گیا تھا راہیل کے ایکسیڈنٹ کو اور وہ تو جیسے خوش رہنا، ہنسنا، بولنا بھول چکا تھا۔ وہ پہلے تو نبیلہ سے نظریں چراتا، یہ سوچ کر دکھی ہوتا کہ کہیں نبیلہ اس کو چھوڑ نہ دے،
کہیں اس کی معذوری کو جواز بنا کر اسے ٹھکرا نہ دے۔ راحیل کو ٹھکرائے جانے سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ نبیلہ سے سچی محبت کرتا تھا۔ نبیلہ ہر وقت ہر پل اس کے ساتھ رہی، کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ رفتہ رفتہ راحیل کا دل جیسے پہلے سے مضبوط ہونے لگا، اور یہ نبیلہ کا دیا ہوا اعتماد اور اس کی دی ہوئی محبت ہی تھی جو راحیل کو دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس موڑ کر لے آئی تھی۔ مگر معاشی حالات کی تنگی نے راحیل کو بہت ہی زیادہ پریشان کیا ہوا تھا۔ اس وقت نبیلہ BA میں تھی اور اس کا کالج میں آخری سال تھا۔ صفیہ بیگم چاہتی تھی کہ نبیلہ کے پیپرز ہونے کے بعد ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں باندھ دیا جائے۔ پہلے تو نبیلہ کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں تھا، مگر اب پچھلے کئی دنوں سے وہ راحیل سے کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ جب بھی بات کرتی بہت اکھڑے ہوئے انداز میں بات کرتی۔ اس کے اس طرح سے بات کرنے سے راحیل جیسے دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ نبیلہ سے دو ٹوک انداز میں بات کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اگر نبیلہ نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تو اس کے ساتھ ساتھ صفیہ بیگم کو بھی بہت دکھ ہوگا۔ مگر جو بھی تھا، اب معاملہ آر یا پار کرنا تھا۔ اس دن پارک سے واپس آنے کے بعد جب راحیل اپنے کمرے میں آ کر لیٹا تو وہ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ وہ عجیب سی مخلوق اس کے خوابوں میں آتی رہی اور راحیل کو مسلسل خوف زدہ کرتی رہی۔ اگلے 3-4 دن تک وہ لڑکی دوبارہ سے ان کی دکان پر نہیں آئی۔ راحیل اس کا شدت سے منتظر تھا، نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود کسی حادثے سے دوچار ہو گئی ہو۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ نہ جانے کیوں راحیل کو بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ لڑکی دوبارہ سے اس کی دکان پر آنے لگی۔ تب راحیل نے بہانے سے اپنے ملازم کو دکان سے باہر بھجوا دیا۔ اس لڑکی سے کہنے لگا کہ میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے سوالیہ نظروں سے راحیل کو دیکھا، کہنے لگی جی بولیے، کیسی بات؟ تب راحیل نے اس سے پوچھا کہ اس دن آپ نے مجھے اس عجیب و غریب پارک میں بلایا اور آپ خود نہ جانے کہاں غائب تھیں۔ میں آپ کا کتنی دیر انتظار کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنا بیتا ہوا واقعہ اس لڑکی کو بتایا تو وہ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی میں شرمندہ ہوں، آپ کو میری وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی آواز میں اداسی کا عنصر نمایاں تھا۔ راحیل اس سے کہنے لگا آخر آپ کو مجھ سے کون سی ضروری بات کرنی تھی جس کے لیے آپ مجھے پارک میں بلا رہی تھیں؟ لڑکی نے براہ راست راحیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا، راحیل نظریں چرا کر رہ گیا۔ دوبارہ سے اپنا وہی سوال دہرایا تو لڑکی کہنے لگی کہ میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گی، ابھی میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پر راحیل خاموش ہو گیا، دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ آج جب وہ گھر پر آیا تو خلاف معمول گھر میں بہت زیادہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یوں تو گھر میں امی اور نبیلہ ہی ہوتی تھیں، مگر پھر بھی ان دونوں کی باتوں کی آوازوں سے کسی نہ کسی حد تک زندگی کا احساس ہوتا تھا۔ یہی سوچتا ہوا جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے امی اداس اور پریشان بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ نبیلہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ راحیل نے حسب معمول آتے ساتھ ہی نبیلہ کے بارے میں پوچھا تو امی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کہنے لگیں چلو تم منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس بات سے راحیل حیران پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی راحیل اور امی کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کی بار راحیل سے رہا نہیں گیا۔ اس نے نبیلہ کے بارے میں پوچھا تو امی کہنے لگیں پہلے تم کھانا کھا لو، پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اب تو سچ مچ میں ہی راحیل بہت پریشان ہو گیا۔ مگر امی ایسی کیا بات ہے؟ امی کہنے لگیں پہلے تم کھانا کھا لو۔ مگر نبیلہ کی غیر موجودگی، اوپر سے امی کا ایسا رویہ دیکھ کر راحیل کی تو بھوک اپنے آپ ہی مر گئی تھی۔ راحیل نے چند لقمے زہر مار کیے۔ جلدی سے وہ یہ بات جان لینا چاہتا تھا جس نے امی کو پریشان کیا ہوا تھا۔ امی نے جو بات بتائی اسے سن کر راحیل کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ نبیلہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ امی نے روتے ہوئے کہا کہ کافی دنوں سے نبیلہ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر وہ میری بات سننے پر تیار ہی نہیں ہے۔ اوپر سے میں اس کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر سکتی۔ اگر تمہارے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو پھر اور بات تھی۔ اب تمہاری معذوری کو جواز بنا کر وہ اس رشتے سے انکار کر رہی ہے، اور میرے اصرار کرنے پر وہ کہنے لگی کہ آپ اپنے معذور بیٹے کو میرے سر تھوپنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا۔ اور ویسے بھی میں تو بالکل اکیلی ہوں، میرا تو دنیا میں آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور جو آپ نے مجھ پر احسانات کیے ہیں مجھے ان کا بدلہ تو چکانا ہی ہوگا۔ امی کی بات سن کر تو راحیل ہک دک رہ گیا۔ نبیلہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ اس سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور انہوں نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، اور اس نے اتنی مخلص محبت کا
کس قدر غلط مطلب لیا تھا۔ راحیل کا رشتہ صفیہ بیگم نے اس کے سر پر زبردستی نہیں تھوپا تھا، بلکہ اس میں اس کی رضامندی بھی شامل تھی۔ مگر اب راحیل ایک غریب اور معذور شخص تھا، شاید تبھی نبیلہ کا ارادہ بدل گیا تھا۔ اس نے زخمی مسکراہٹ سے امی کو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جہاں پر کہتی ہے آپ اس کی شادی کر دیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا، اور پھر راحیل کی امی نے اس کا فیصلہ نبیلہ تک بھی پہنچا دیا۔ اب اس کا رویہ راحیل کے ساتھ بالکل بدل گیا، وہ بہت ہی زیادہ چہکتی پھر رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد نبیلہ کی سہیلی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آ گئی، اور اس میں نبیلہ کی بھی 100% رضامندی شامل تھی۔ ان لوگوں نے اصرار کیا کہ انہیں صرف نبیلہ کا ہاتھ درکار ہے، انہیں جہیز کے نام کی بھی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ مگر صفیہ بیگم اسے خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ بھلے وقتوں میں امی نے نبیلہ کے لیے زیور بنا کے رکھا ہوا تھا، اور تھوڑا بہت ادھر ادھر سے ادھار لے کر انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی شادی کر دی۔ اسے رخصت ہونے کے بعد امی آنکھوں پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ ہمیشہ اسے بہو کے روپ میں دیکھا تھا، اور آج بیٹی کی طرح گھر سے رخصت کروا دیا۔ راحیل نے انہیں بہت مشکل سے چپ کروایا، کہا کہ انسان کے نصیب میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اس کو مل کے رہتا ہے۔ اگر نبیلہ میرے نصیب میں ہوتی تو مجھے مل جاتی۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہوگا۔ گو کہ امی کو تو اس نے ایسا کہہ کر تسلی دے دی تھی، مگر اس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ اگلے دن جب وہ اپنی دکان پر گیا تو ابھی تک اس کا ملازم دکان پر نہیں آیا تھا، اور آج خلاف معمول وہ نقاب پوش لڑکی صبح صبح ہی اس کی دکان پر آ گئی۔ دکان میں آنے کے بعد وہ راحیل کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے درمیان ایک انجانا سا تعلق بن گیا تھا۔ راحیل نے اسے رسمی الیک سلیک کی۔ وہ راحیل کو کہنے لگی کہ اس کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہے۔ اتنے میں ملازم بھی جب دکان میں داخل ہو گیا تو وہ لڑکی راحیل سے کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ کسی قریبی ریسٹورنٹ میں چلیں، ہم بیٹھ کر آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ راحیل کو اس لڑکی کی بات پر حیرت تو ہوئی تھی کہ نہ جانے اس لڑکی نے اس سے ایسی کون سی ضروری بات کرنی ہے، مگر پھر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا، اور قریبی ریسٹورنٹ میں پہنچ کر اس نے چائے کا اور ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ کا آرڈر دیا۔ راحیل کا دھیان بار بار اپنی جیب کی طرف جا رہا تھا، جس میں چند ہزار ہی پڑے ہوئے تھے، اور ابھی اسے گھر کا راشن اور دیگر ضروریات کو بھی پورا کرنا تھا۔ وہ لڑکی کو کہنے لگا کہ ہم یہاں پر جو بات کرنے آئے ہیں پہلے وہ بات کر لیتے ہیں۔ لڑکی کہنے لگی کہ وہ دراصل میں ایک کاروبار کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو کاروبار میں اپنا تجربہ بھی رکھتا ہو اور وہ قابل اعتبار بھی ہو، اور مجھے آپ سے زیادہ کوئی قابل اعتبار انسان نہیں لگا۔ اس کی بات سن کر راحیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پوری دنیا میں اسے راحیل ہی قابل اعتبار لگا تھا، مگر ایسا کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ وہ دیکھنے میں ہینڈسم تھا، مگر معذوری اور غریبی کی وجہ سے اس میں نقص آ گیا تھا، اور اس نقص کی وجہ سے اس سے بچپن کی محبت دور ہو گئی تھی۔ آخر کو آپ کو مجھ میں کون سی خوبی نظر آئی جو آپ مجھے اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتی ہیں؟ لڑکی کہنے لگی کہ نہ جانے کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ قابل اعتبار انسان ہیں اور آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس کاروبار میں برابر کے شریک ہو جائیں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے پاس کاروبار کرنے کے لیے کوئی بھی سرمایہ نہیں ہے، اور کوئی بھی کاروبار بغیر سرمایہ کے شروع نہیں ہوتا۔ راحیل نے اسے صاف جواب دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ سرمایہ کی فکر مت کریں، سرمایہ میں خود لگا لوں گی، بس آپ نے محنت کرنی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس اس کام کا تجربہ ہے، کیونکہ آپ کے والد صاحب کا شیشے بنانے کا کارخانہ بھی تھا، آپ بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، یہ کام کرتے تھے، اور یہ بات میں نے آس پاس کے لوگوں سے سنی ہے۔ مگر پھر کچھ حادثات آپ کی زندگی میں ایسے آئے جنہوں نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ خدا سے اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر راحیل کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہونے والی ہیں۔ پھر وہ راحیل کے ساتھ کام کے بارے میں ڈسکشن کرتی رہی۔ جب وہ وہاں سے اٹھا تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اگلے ہی دن وہ راحیل کو لے کر ایک بلڈنگ میں آ گئی۔ کہنے لگی کہ یہ آج سے آپ کا آفس ہے اور اس کا سارا کام آپ نے سنبھالنا ہے، چونکہ میرے پاس پیسہ ہے مگر میرے پاس تجربہ نہیں ہے اور نہ ہی کام کرنے کا وقت ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھے سے کریں، ایسا سمجھیں کہ جیسے یہ آپ کا اپنا آفس ہے۔ راحیل اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، اور اس نے اپنی شناخت کو اس طرح سے چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے۔ راحیل نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر ہمیشہ راحیل کی زبان بند ہو جاتی
اور وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ کہیں وہ میری بات کا برا نہ منا جائے۔ مگر راحیل نے اس سے یہ سوال ضرور پوچھا تھا کہ آپ ہر روز میری دکان سے آئینے خریدنے کے لیے آتی ہیں، آخر آپ ان آئینوں کا کیا کرتی ہیں؟ وہ ہلکا سا ہنس پڑی، کہنے لگی یہ راز کی بات ہے، یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی۔ اس کے ہلکے پھلکے مذاق والے انداز کو دیکھ کر راحیل بھی مسکرا دیا۔ اب وہ اپنی دکان کے ساتھ ساتھ اس کاروبار کو بھی سنبھالتا تھا۔ اس لڑکی نے اپنا نام کشمالہ بتایا تھا۔ یہاں پر جو بھی اسٹاف تھا راحیل کی رضامندی سے ہی اس کی سلیکشن کی گئی تھی، اور وہ ہر ایک کام راحیل کے مشورے سے ہی کرتی تھی، اور یہ احساس راحیل کو بہت معتبر بنا دیتا تھا۔ اب راحیل پہلے سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا، مگر اپنی یہ مصروفیت اسے بہت زیادہ پسند تھی، کیونکہ اس مصروفیت کے باعث اسے چند پل کے لیے ہی صحیح نبیلہ کی یاد سے فرار حاصل ہو جاتا تھا، اور وہ تو اس کی یاد سے فرار حاصل کرنے کے لیے ہی اس قدر محنت کر رہا تھا۔ رات کو لیٹ گھر واپس آتا، اس کی امی اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوتی تو وہ شرمندہ ہو جاتا، اپنی امی کو کہتا کہ آپ میرا انتظار مت کیا کریں، مجھے خام خواہ میں شرمندگی ہوتی ہے۔ امی کہنے لگیں کیسی باتیں کرتے ہو، تم میرے بیٹے ہو، اگر میں تمہارا خیال نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ امی کی بات پر وہ افسردگی سے مسکرا دیتا اور کہتا کہ جیسا آپ کی مرضی، میں بھلا کون ہوتا ہوں آپ کو کسی بات سے روکنے ٹوکنے والا۔ اس کی دن رات کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کا کاروبار ترقی کے منازل طے کرنے لگا تھا، اور اب تو راحیل کی اپنی دکان بھی اچھی خاصی چلنے لگی تھی، اور اس کے لیے اس نے دکان کو سنبھالنے کا ذمہ اپنے ایک قابل اعتبار دوست کو دے دیا تھا۔ وہ خود زیادہ تر وقت اب کشمالہ کے بزنس کو دینے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کاروبار جو چھوٹے پیمانے سے شروع کیا گیا تھا اب کہاں تک پہنچ گیا تھا۔ یہ سارا کامیابی کا صحرا راحیل کے سر جاتا تھا، کیونکہ اس میں اس کی محنت شامل تھی۔ اور اس دن جب کشمالہ نے اس سے یہی بات کی تو وہ ہلکے سے ہنس دیا، کہنے لگا اس میں سارا کمال میرا نہیں ہے، اگر آپ مجھ پر اعتبار نہ کرتی، اگر آپ مجھے اپنے کاروبار میں شریک نہ کرتی تو میں کیا کر سکتا تھا، اور آپ نے بھی تو میرے ساتھ برابر کی محنت کی ہے، اسی لیے کامیابی کا صحرا تو آپ کے سر بھی جاتا ہے۔ اب اس کی چھوٹی چھوٹی برانچیں مختلف شہروں میں کھول لی گئی تھیں۔ راحیل نے اپنا وہ گھر بھی بیچ کر ایک بہت بڑے اچھے علاقے میں گھر لے لیا تھا۔ کشمالہ کے کہنے پر ہی وہ اپنا علاج کروانے کے لیے بیرون ملک جانے کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ بیرون ملک میں علاج کی غرض سے گزارنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ بالکل صحیح طریقے سے اپنی دونوں ٹانگوں پر چل رہا تھا۔ اس کی ٹانگ میں بس اب ہلکی سی لنگڑاہٹ نظر آتی تھی، مگر اب اس لاٹھی سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی جو اس کی جان کا روگ بن گئی تھی۔ اس کی ماں نے راحیل کو دیکھا تو اسے گلے سے لگا لیا، بے تحاشا رونے لگی، ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ راحیل گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا، کیونکہ گھر میں نبیلہ بھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ حیرانگی کی بات نبیلہ کی موجودگی نہیں بلکہ اس کی اجڑی ہوئی حالت تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، حلیہ ملک جیسا تھا، حالانکہ نبیلہ ہر وقت نک سک سے تیار رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر راحیل کا جیسے دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ امی سے پوچھنے لگا کہ نبیلہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ اس کی امی نے گہری سانس لی، کہا کہ بس اس نے ہیرے کو چھوڑ کر کوئلے کو چھوا اور اس کے ہاتھ میں سوائے جلن کے کچھ نہ آیا۔ امی کی بات راحیل کے پلے نہ پڑی تو وہ ان سے کہنے لگا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تب امی کہنے لگی کہ اس نے دولت کی چمک دمک دیکھ کر تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں ٹھکرا دیا، تمہارے خلوص کو جھٹلا دیا، محبت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا وہ دراصل ایک بھانورا تھا، کلی کلی پر منڈلانے والا۔ اس نے پہلے نبیلہ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسایا، شادی بھی کر لی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے اپنی روش کو بالکل بھی نہ بدلا۔ کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کے معاشقے چل رہے تھے۔ نبیلہ نے جب اسے اس بات سے روکنے کی کوشش کی تو وہ الٹا نبیلہ کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ اب تو اس نے حد ہی کر دی تھی، وہ نبیلہ پر سوکن لے آیا ہے، اور نبیلہ نے جب اس سے باز پرس کی تو اس نے نبیلہ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہ لٹی پٹی حالت میں میرے پاس آئی ہے، ایسے میں اگر میں بھی اس کے ساتھ سنگ دلی کا مظاہرہ کرتی، اسے گھر سے نکال دیتی تو یہ کہاں جاتی؟ آخر اس بچی کا ہمارے علاوہ دنیا میں ہے ہی کون؟ امی اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے کمرے سے باہر جا رہی تھی، اور راحیل سوچ رہا تھا کہ اگر نبیلہ تھوڑا سا صبر کر لیتی تو آج ہماری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ اگلے دن جب وہ آفس میں واپس آیا تو تمام اسٹاف نے اسے صحت یابی کی مبارکباد دی، اور وہ لڑکی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا وہ نہ جانے کہاں گم تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے کشمالہ آفس میں نہیں آ رہی تھی۔
راحیل کو عجیب سی بے چینی اور بے کلی کا احساس ہو رہا تھا۔ سارا دن ایک ساتھ وقت گزارتے تھے اور یقیناً اسے کشمالہ کی عادت ہو گئی تھی۔ جب بھی اس کی غیر موجودگی میں بار بار اس کے گھر کا نمبر ملا رہا تھا، مگر کوئی بھی وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب تو راحیل کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات تھی، وہ کسی پریشانی میں یا کسی مصیبت میں مبتلا تو نہیں تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سے کشمالہ آ گئی اور اسے ایسے لگا جیسے زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ وہ راحیل کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بھی راحیل کو صحت یابی کی مبارکباد دی، مگر آج اس کے انداز میں وہ جوش و جذبہ، وہ خوشی مفقود تھی جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ راحیل کے پوچھنے پر اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کہہ کر اسے ٹال دیا، اور اس کا وہ گریز دیکھ کر وہ دوبارہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کر سکا۔ گھر میں جب وہ واپس آیا تو نبیلہ کی حرکتیں ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے چونکا رہی تھیں۔ وہ دوبارہ سے راحیل کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ وہ شاید یہ سمجھنے لگی تھی کہ وہ ابھی بھی راحیل کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتی ہے، راحیل کو دوبارہ سے حاصل کر سکتی ہے۔ مگر راحیل اب مر کے بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا، کیونکہ اب وہ کسی کی بیوی تھی۔ اس کا شوہر جیسا بھی تھا وہ اس کی امانت تھی، اور اسے اپنے شوہر کے خلاف ورگلا کر وہ اسے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی راحیل کے دل میں اب اس کے لیے ایسی جگہ نہیں تھی جو پہلے تھی، اور اس کے دل میں تو اب بڑی شان سے کشمالہ براجمان ہو گئی تھی۔ کشمالہ نے راحیل کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب وہ دنیا میں خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہا تھا، جب اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کشمالہ کا زندگی بھر کا ساتھ مجھے مل جائے تو میری زندگی کتنی سنور سکتی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ اتنا وقت ساتھ گزارنے کے باوجود بھی اس نے آج تک کشمالہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بہت بار اس نے یہ بات کہنے کی کوشش کی، مگر ہر بار جھجک آڑے آ جاتی۔ مگر آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کشمالہ سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کرے گا۔ آج وہ آفس میں آیا تو اس نے اپنے جذبات کو کشمالہ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا، اور اب وہ اس کی رائے کا منتظر تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اسے کبھی انکار نہیں کرے گی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ بنا بتائے کمرے سے باہر چلی گئی، اور وہ حیران پریشان سا دروازے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس کا موڈ بہت بری طرح سے آف تھا۔ اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بنا کسی سے کوئی بات کیے اپنے کمرے میں آ گیا، اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کا ذہن مسلسل کشمالہ میں ہی الجھا ہوا تھا۔ نہ جانے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے مجھے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، بلکہ مجھے سوچ میں الجھتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ایک عجیب سی مانوس سی خوشبو سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، اور اس روشنی میں راحیل نے دیکھا۔ ایک سایہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس کی راحیل کی طرف کمر تھی۔ حیرت زدہ سا وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس سائے کی طرف پہنچا۔ تبھی اس پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ خوشبو تو کشمالہ استعمال کرتی ہے، اور رات کے اس پہر وہ اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ وہاں وہ پہنچی کیسے؟ یہی سوچتا سوچتا جب وہ کھڑکی کے پاس گیا تو اس لڑکی کو مخاطب کیا، یہاں پر کون ہے؟ تم کون ہو؟ اور اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ایک بار مخاطب کرنے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب راحیل نے دوسری تیسری بار اسے بلایا تو اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر جیسے پتھر کا بت بن کر رہ گیا۔ وہ بے تحاشا حسین لڑکی تھی۔ اس کا گورا رنگ، کالی سحر انداز آنکھیں اور لمبے بال۔ وہ کتنی دیر پلکیں جھپکائے بنا اس کو دیکھتا رہا، پھر وہ راحیل کو دیکھ کر آہستگی سے مسکرا دی، مگر اس کے چہرے پر حزن اور ملال صاف نظر آ رہا تھا۔ راحیل نے اس سے پھر پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تب وہ کہنے لگی کہ مجھے لگا تھا تم مجھے پہلی نظر میں پہچان لوگے، مگر افسوس کہ میرا اندازہ غلط نکلا۔ اب کی بار یہ آواز سن کر راحیل چونک پڑا۔ تم کشمالہ ہو؟ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ راحیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کشمالہ اس قدر حسین بھی ہو سکتی ہے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ رات کے اس پہر اس کے گھر میں کیسے آئی۔ اور یہ بات اس نے پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنے بارے میں ابھی یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر مجبوری ہے، مجھے اب اپنی حقیقت بیان کرنی پڑے گی۔ اس کی باتیں راحیل کو بہت پریشان کر رہی تھیں۔ اب کی بار اس نے الجھتے ہوئے انداز میں کہا کہ جو بھی بات ہے مجھے سیدھے طریقے سے بتاؤ، کیونکہ میں بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ اب وہ کہنے لگی کہ دراصل میں انسان نہیں بلکہ جن زادی ہوں۔ یہ سن کر راحیل اپنی جگہ سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک جن زادی کیسے ہو سکتی ہو؟ ایسا ناممکن ہے. تم تو بالکل انسانوں جیسی ہو اور انسانوں کی طرح ہی تو ہمارے درمیان میں رہتی ہو. میں کیسے مان لوں؟ راحیل کو تو گویا اس کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی مسکان بتا رہی تھی کہ وہ اپنے دعوے میں سچی ہے. میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ایک جن زادی ہوں. پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا، میں تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گئی تھی. تمہاری معذوری نے مجھے بہت زیادہ افسردہ کیا تھا. میں جانتی تھی کہ تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے میں بہانے سے تمہاری دکان پر آتی تھی تاکہ تمہاری کچھ خریداری ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں 4 پیسے آ جائیں، کیونکہ مجھے تمہارے گھریلو حالات کا اچھے سے اندازہ تھا. میں اکثر تمہارے گھر میں بھی آتی رہتی تھی اور میں یہ بھی جان گئی تھی کہ تمہاری منگیتر تمہیں دھوکہ دے رہی ہے. وہ جلد یا بدیر کسی اور کے ساتھ شادی کر لے گی، اسی لیے مجھے تم سے بہت زیادہ ہمدردی تھی اور تب میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا. کاروبار کے ذریعے سے تمہاری زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا. اور ایک بار جب میں نے تمہیں پارک میں بلایا تو تم ڈر گئے تھے. وہ دراصل میری ایک سہیلی کی شرارت تھی. اس دن مجھے کام سے اچانک اپنے قبیلے میں جانا پڑ گیا تھا. میری غیر موجودگی کی وجہ سے اس دن اس پارک کی ایک جن زادی نے تمہیں ڈرا دیا. جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے اسے بہت ڈانٹا. خیر، جو ہونا تھا ہو گیا. یہ سب کچھ اب میں تمہارے نام کر چکی ہوں. یہ سب کچھ تمہارا ہے، کیونکہ اب مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے. میرے ماں باپ نے میری شادی طے کر دی ہے. وہ اس سے زیادہ مجھے انسانی دنیا میں رہنے نہیں دیں گے. یہ سن کر راحیل جہاں کا تہاں رہ گیا. اس نے کشمالہ کے بارے میں کیا کچھ نہ سوچ لیا تھا، اور اس نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہے. اس کے دل میں اپنے لیے محبت کے جذبات پیدا کر کے وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنے فیصلے میں اٹل ہے اور کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گی، چاہے وہ اس کی لاکھ منتیں ہی کیوں نہ کر لے. کشمالہ نے راحیل کے ہاتھ میں وہ فائل رکھی جس میں اس زمین پر راحیل کی ملکیت نظر آ رہی تھی. یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل پڑے، مگر جب اسے یہ یاد آیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی محسنہ سے دور ہو رہا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں. کشمالہ نے اسے کہا کہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتی، مگر اب مجھے مزید میرے ماں باپ اور قبیلے والے یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، اسی لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں. تم اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کر لو، کسی اچھی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لو، اپنی زندگی کو یوں ضائع مت کرو. اتنا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی. مگر راحیل کی زندگی میں ایک بدلاؤ آ گیا تھا. اس نے اپنے جیسے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. جہاں بھی اسے کوئی غریب اور معذور شخص نظر آتا تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا تھا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، اور یہ چیز اس نے کشمالہ سے سیکھی تھی. انہی دنوں نبیلہ نے اسے کہا کہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے. تم سے نہ شادی کرنے کا فیصلہ غلط تھا، اس کی سزا بھی میں نے بھگت لی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو. میں اپنے شوہر سے خلا لے کر تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ سن کر راحیل نے اسے کہا کہ میرے لیے ایسا سوچنا بھی گناہ ہے. تم اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہو، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب تم میرے دل میں کبھی وہ جگہ نہیں پا سکتی. یہ بات سن کر نبیلہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب اس کا شوہر اسے لینے کے لیے آیا تو خالہ کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر میں چلی گئی. انہی دنوں راحیل کی امی اٹھتے بیٹھتے اس کی شادی کا تذکرہ کرنے لگی تو اس نے اپنی امی کو کہا کہ آپ جہاں چاہتی ہیں شادی کرتے ہیں. یہ کہہ کر اس نے گویا اپنی ماں کو نئی زندگی کی نوید دے دی تھی. اس کی امی اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے لگیں. ایک لڑکی پسند کر کے انہوں نے شادی کی ڈیٹ فائنل کر دی اور پھر دھوم دھام سے اسے رخصت کر کے اپنے گھر میں لے آئیں. آنے والی بہت اچھی تھی. اس نے چند دنوں میں ہی دونوں کا دل جیت. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.